السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہید سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ ریسنٹلی حمزہ علی عباسی جو کہ ایک بہت بڑے اداکار ہیں، کلاکار ہیں، انہوں نے یہ ایک جملہ ماضی میں بھی کہا تھا کہ ریاست کو کس نے حق دیا ہے، کیا ریاست کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی گروہ کو غیر مسلم اقلیت مقرر کرے، ایسے گروہ کو جو کہ خود کو مسلمان کہتا ہے۔ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا۔ کیا ایک اسلامی ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک لوگوں کے گروہ کو کہے کہ یہ کافر ہیں؟ اور کئی ایسے لوگ تھے جو اس وقت خاموش بیٹھ گئے تھے ٹی وی ٹاک شو میں اور کہتے تھے دیکھیں جی ایسے ہے تو ویسے ہے، اور وہ کہتا تھا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ تو جناب بالکل ریاست کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق دیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جس نے اس دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ بات بہت امپورٹنس اس کی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام وہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، جنہیں بدری صحابہ کہا جاتا تھا، اور ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لینا کیونکہ آپ معتبر شخصیات ہیں اور ہم آپ کی زیارت کیا کریں گے، ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے کہ آپ شہید ہوں۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کی بات کی گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سختی سے آرڈر دیا کہ چاہے کوئی بھی صحابی ہو، بدری صحابی ہو یا غیر بدری صحابی ہو، کیونکہ معاملہ اب ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک جھوٹے شخص کو واصل جہنم کرنا ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد کرنا ہے۔ تو تب انہوں نے کہا چاہے کوئی بدری صحابی ہو یا غیر بدری صحابی ہو، سب میدان عمل میں آئیں۔ اور جب تک رسول اللہ علیہ السلام نے جتنی غزوات میں حصہ لیا، اتنے صحابہ کرام کی شہادتیں نہیں ہوئیں جتنی شہادتیں صرف مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا امپورٹنس ہے اسلام میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ریاست کو کتنی امپورٹنس دینی چاہیے اس معاملے میں۔ نمبر 2، کیا قادیانی پاکستان کے غدار ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹو بی ویری فرینک، جو فرسٹ ہمارا فارن منسٹر تھا چودھری ظفر اللہ ڈیڈ باسٹرڈ واز اے قادیانی، اس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص اسد جو کہ فلسطین کے علاقے سے آیا تھا، مسلم کنورٹڈ تھا، اسے ذمہ داری دی کہ آپ اسلامک کریکولم انٹروڈیوس کرائیں، اور قائد اعظم کی وصال کے بعد چودھری ظفر اللہ جو پہلا فارن منسٹر تھا، اس کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ جب اسلامی نظام تعلیم آ جائے گا، لوگ اسلام پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو جہاد کی تعلیم دوبارہ ہو جائے گی، جس کے اگینسٹ مرزا قادیانی نے سازشیں کی۔ اس سے لٹریچر ایسٹ انڈیا کمپنی نے لکھوایا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جب اس بدبخت کو لانچ کیا گیا تھا، اس ناسور کو، تو اس کا جو مشن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے لیاقت علی خان سے کہا کہ اسد کو خلیجی ریاستوں کا سفیر بھیج دیا جائے، کیونکہ یہ عربی اچھی جانتا ہے، اور لیاقت علی خان نے عمل کر لیا۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ اس کے پس پردہ اس کے کیا ناپاک عزائم ہیں، اور اسد خان منتیں کرتا رہا کہ مجھے باہر نہ بھیجا جائے، مجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے قائد اعظم نے، اگر میں چلا گیا تو آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ لیکن ان کی بات کو نہیں سنا گیا، اور فارن منسٹر کا یہ اختیار تھا، انہوں نے بھیج دیا، بلکہ انہوں نے نہیں، اس بدبخت نے بھیج دیا، اور جیسے ہی وہ باہر گئے تو ان کی لائبریری کو آگ لگا دی گئی۔ یہ جتنے بھی ریکارڈز جلنے کی تاریخ پاکستان میں شروع ہوئی، اس میں سب سے پہلا ریکارڈ یہی تھے جو جلائے گئے تھے۔ اس کے بعد اگر کوئی اٹھا پاکستان کے کریکولم کو اسلامک کریکولم انٹروڈیوس کرانے کے لیے، یہ بہت کم لوگ بات جانتے ہیں عافیہ صدیقی کی۔ وہ عافیہ صدیقی تھی جو چاہتی تھی کہ پاکستان کے فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایو کو اسلامیات کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے، اور ہمارے جو اکابرین ہیں ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم کو نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے۔ اسی میٹنگ کے لیے وہ کراچی سے اسلام آباد آ رہی تھی، اور رستے میں انہیں گرفتار کر کے امریکہ میں بھجوا دیا گیا تھا تھرو افغانستان۔ تو یہ اسلامک کریکولم کو انٹروڈیوس ہونے ہی نہیں دیا جا رہا۔ ہمارے تعلیمی نصاب پہ انویسٹ کیا جاتا ہے، یو ایس ایڈ کی مد میں یا مختلف این جی اوز کی مد میں آ کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مسٹر چپس چینج نہیں ہوا، یہی وجہ ہے کہ آج تک سنڈریلا پڑھائی جا رہی ہے کہ ماں باپ سے چھپ کے بھاگ جاتی ہے شہزادے کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اکثر کہ ماضی میں پچھلے سال، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تعلیمی نصاب سے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ٹاپک کو نکال دیا گیا۔ تعلیمی نصاب میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خود ہی دلیری، غیرت اور بہادری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو نکال دیا گیا۔ ایک پہاڑ اور گلیری، ایک مگڑا اور مکھی کی حد تک اقبال کو محدود کر دیا گیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک سازش کے تحت کی جا رہی ہیں، ہمارے تعلیمی نصاب کو مینپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر
آپ ماضی میں دیکھیں، پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ قادیانیوں کو کتنی تکلیف ہوئی. ان کے آفیشیل پیج ربوہ ٹائمز میں ان لوگوں نے میری خبر چلائی کہ جی پاکستان نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا کیونکہ وہ اسرائیل جانا چاہتا تھا، جس کا میں نے جا کے جھنڈا پھاڑا. ان کو اس پہ بھی تکلیف ہوئی. اور یہ وہی قادیانی ہے کہ جب مودی گیا تھا اسرائیل میں مسلمانوں کے خلاف اسرائیلی صدر کو ملنے کے لیے، تو قادیانیوں کا جو اس وقت کا جو شیطان موجود تھا، جو وہاں کا نمائندہ تھا اسرائیل کا، وہ مودی کو ریسیو کرنے آیا تھا اسرائیلی صدر کے ساتھ. یعنی کہ بیت المقدس، مسجد الاقصی، فلسطین میں مسلمانوں میں پر ظلم کرنے میں قادیانی اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور انہی قادیانیوں نے ربوہ ٹائمز میں حمزہ علی عباسی کی تصویر لگائی کہ جس میں وہ قادیانیوں کی فیور کر رہا ہے، اور اس تصویر بھی وہ لگائی جس میں اس نے ایک فلم میں کام کیا جو ISPR نے بنائی تھی، جس میں اس نے وردی پہنی ہوئی تھی. تو اس طریقے سے قادیانی ہماری آرمڈ فورسز کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کو اور افواج کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان ناپاک عزائم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کس طریقے سے قادیانی ایک منی اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ربوہ میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں، اور بلکہ بنا چکے ہیں. وہ چیز آپ ان بہن کی زبانی سن سکتے ہیں جو کہ ربوہ میں رہتی ہے، اور اس نے ان ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا. وہ انہی قادیانیوں کی یونیورسٹی میں پڑھی، اور اللہ نے اسے یہ جرت دی کہ وہ سچ کو پوری دنیا کے سامنے رکھے. آج اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد چند اہم حقائق آپ کے سامنے لانا ہے. 1995 میں میرے والد، جو کہ سرکاری ملازمت سے ٹرانسفر ہو کے سون سے کیسر سے ربوہ آتے ہیں، اور میری جائے پیدائش ربوہ ہی ہے. ربوہ وہ شہر ہے جو پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اہل ربوہ یعنی قادیانی وہ لوگ ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو کہ انگریزوں کا ایک برانڈ ہے، جو کہ ایک دجالی فتنہ ہے، جس کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں کے درمیان لایا گیا. اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں سے خوف زدہ تھے انگریز، اور وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے ان کے ذہنوں سے جہاد کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. اور اس مقصد کے لیے غلام احمد قادیانی کو استعمال کیا. اور آج قادیانی اسی چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں، اسی پروپیگنڈا کے تحت جو ہے یہ جو ان کا ایک نعرہ ہے لو فار آل ہیٹ فار نان، یہ دراصل جہاد کے کنسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک بظاہر انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے لو فار آل کا. اور یہ کتنا لو فار آل ہے یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ابھی بتانے والی ہوں. اچھا، یہ جو غلام احمد قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھتا ہے، جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر غالباً 207 ہے، بے شک قرآن مجید میں مجھے ہی احمد اور رسول کہا گیا، محمد اور رسول کہا گیا. پھر لکھتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. سنیے، یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قادیانی جو خود کو احمدی مسلم لکھتے ہیں ہر جگہ، اور مسلمان کہلوانے کی ضد پہ اڑے ہوئے، وہ کسی طور بھی مسلمان کہلانے کے تو کیا غیر مسلم کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو مرتدین ہیں. وہ مرتد جن کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا. اور یہ پاکستان کے کتنے خیر خواہ ہیں اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیے، کیونکہ میری ساری سکولنگ وہاں کی ہے، میں نے وہیں سے گریجویٹ کیا. اور یہ جو اس وقت آپ ڈگری دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں، یہ انہی کے جو ایک ادارہ ہے نصرت جہاں گرلز پوسٹ گریجویٹ کالج ربوہ، وہاں سے میں نے گریجویٹ کیا. تو ہمیں مارننگ اسمبلی میں پاک سرزمین شاد باد یہ نہیں پڑھایا جاتا تھا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، یہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی پالیسی پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں جو آنے والے 10 سے 15 سال میں انتہائی اس ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. سنیے، جو ان کا نظریہ ہے، جو یہ اپنے بچوں کو اسمبلی میں جو روز رٹواتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں، کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بے ضرر سے لوگ جو حق کی راہ میں گردن کٹا بھی سکتے ہیں. امام وقت کے ابرو کے ایک اشارے پر، امام وقت سے مراد وہ مسرور احمد ہے جو کہ بھی ان کا ریسنٹ خلیفہ ہے. امام وقت کے ابرو کے ایک اشارے پر تمہارے زوم کے پرزے اڑا بھی سکتے ہیں. یہ لو فار آل کا پرچار کرنے والوں کا اصل چہرہ ہے. کبھی یہ بھول نہ جانا یہ پرامن سے لوگ وقت آنے پہ اسلحہ اٹھا بھی سکتے ہیں. صدر عمومی کے دفتر پہ جب ریڈ ہوا تو اسلحہ برآمد ہوا. یہ حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں. امام وقت کے چہرے پہ جو ملال آئے تمہاری 7 نسلیں مٹا بھی سکتے ہیں. یہ قادیانی دھمکا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں.
مسلمانوں کو, امت محمدی کو. اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہر چوتھے روز جو ہے, ہر چوتھے مہینے کسی نہ کسی کو ہمدردی کا بخار چڑھ جاتا ہے. کبھی قادیانی کو عہدہ دینے کی بات ہوتی ہے, کبھی ختم نبوت کی مہر کو چھیڑ دیا جاتا ہے, اس میں ترمیم کی جاتی ہے, قانون میں اس کی بات ہوتی ہے, کبھی جو ہے وہ ان کو اقلیت کے حقوق دینے کی بات ہوتی ہے. کون سے حقوق؟ یہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے تو ان کو اقلیت کے حقوق دیے کیسے جا سکتے ہیں؟ عیسائی اگر وہ حقوق لے رہے ہیں تو وہ مانتے ہیں 1973 کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں, یہودی مانتے ہیں, ہندو مانتے ہیں, قادیانی نہیں مانتے ہیں. آپ یہ دیکھیں پاکستان میں ایسا کون سا شہر ہے جہاں پہ میڈیا کی رسائی نہیں ہے؟ ایوانوں سے لے کے پرائم منسٹر ہاؤس تک میڈیا پہنچ جاتا ہے, لیکن روا میں میڈیا کو, پاکستانی میڈیا کو کوریج کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ وہاں جا کے کوریج نہیں کر سکتے, آپ ان کے دفاتر کو وزٹ نہیں کر سکتے, اور کیونکہ وہاں ان دفاتر میں آئے روز دن رات جو ہے وہ ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو کیسے وہ وزٹ کرنے دے سکتے ہیں آپ کو؟ انہوں نے جگہ ریلیز پہ لی تھی 100 سال کے لیے گورنمنٹ سے, اور آج تک اس کا ٹیکس پے نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں ربا سے لے کر احمد نگر اور اس سے آگے لالیاں اور سیال موڑ تک یہ زمینیں خرید چکے ہیں اور وہاں اپنی بستیاں بسا چکے ہیں. ملک بھر میں اپنے لوگوں کو لا کر کے آباد کر کے اور ایک مضبوط اپنا نیٹ ورک بنا رہے ہیں. آج اگر ہم نے اس قادیانیت پر ایک واضح حکمت عملی نہیں اپنائی, یاد رکھیے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں نا, وہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, وہ کبھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک محبت اور خلوص کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے. میری آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ قادیانیت کے اوپر ایک واضح موقف اپنائیں, اور اس میں ذرا بھی لچک جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. روز محشر جو ہے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, اور اس سوال سے بچانے والی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, جن کی زبان پہ صرف یا ربی امتی امتی ہوگا. اور اگر اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سوال پوچھ لیا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. خدا را اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو سمجھے, وگرنہ مکمل سلسلہ ہوگا تباہی کا تو دیکھیں گے. پسے پردہ چھپے تھے کیا حقائق پیش منظر کے. اور اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق ملیں.